گیلانی صاحب نے مجھے جنرل الیکشن سے پہلے بلایا تھا. انہوں نے کہا کہ الیکشن آنے والا ہے تو کیا حالات واقعات ہیں. میں نے کہا حالات واقعات تو ٹھیک نہیں ہیں. ان کے بچے جو ہے نا والد صاحب کے محسنوں کو ویسے ہی اچھا نہیں سمجھتے. گیلانی صاحب نے کہا کہ میں خود آ رہا ہوں. میں نے کہا آپ آئیں گے ویلکم، اگر آپ کے بچے آئیں گے تو شاید ہم نہ چل سکیں. اب دیکھیں کہ پھر گیلانی صاحب نے بیٹے کو فون کیا جب میں 1 سال بعد جب ملا ان سے. انہوں نے کہا کہ آپ ان سے رابطہ کیوں نہیں کرتے؟ تو انہوں نے کہا میں پاپا بس بالکل میں جاؤں گا اور رابطہ کروں گا. اس کے بعد بھی 1 سال گزر گیا، آج تک انہوں نے ہم سے کوئی رابطہ نہیں کیا. اصل میں گیلانی صاحب کے بچوں کو نا B8 والے دوست پسند ہیں. بندہ 2.5 سال سے اگنور ہو رہا ہو نا تو یہ تکلیف ہوتی ہے. گیلانی صاحب کو کہا ہے کہ آپ اگلے الیکشن میں ہمارے حلقے سے ایک بھی پولنگ نہیں جیت سکتے، تو آپ نے اتنی کانفیڈنس دیکھیں 2002 میں ان کے کوئی بستے اٹھانے والا نہیں تھا، تب بھی ہم نے ادھر سے ان کو جتوایا تھا. اگر وہ جیت گئے تو چھوڑ دیں گے آپ؟ ہم سیاست چھوڑ دیں گے، کوئی ایشو نہیں. میدان تو لگنے دیں نا. ہم نے اپنی چیئرمینی کی سیٹ قربان کی تھی مگر وفاداری تبدیل نہیں کی تھی. تو اب اس سے زیادہ مخلصی ہم کیا کریں بھائی ان لوگوں کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، ہمارا ملتان میں آپ کو خوش آمدید. میرا نام ہے عامر چاند خان. اس وقت ملتان کے اندر سیاسی بڑے جوڑ توڑ جاری ہیں اور گیلانی خاندان کو بڑے ہی گروپس ان کے بڑے دیرینہ جو حامی ہے وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. سوشل میڈیا کے اوپر بھی چیزیں سامنے آ رہی ہیں. پیرزادہ خاندان نے بھی گیلانی خاندان سے سیاسی علیحدگی کر لی ہے. میرے ساتھ علی بھٹا موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں. سر سب سے پہلے تو بہت شکریہ ٹائم دینے کا. ایک بڑی رفاقت تھی، 40 سال سے زائد آپ کے پورے خاندان گیلانی خاندان کے ساتھ ملے ہوئے تھے، ان کے ساتھ رہتے تھے. اب کیوں ایک ہی دم اچانک فیصلہ کیا ہے چھوڑنے کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ، آپ ہمارا موقف لینے آئے بھائی. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کوئی ہمارے ان سے کوئی ایسے کوئی ناراضگی ہے کہ کوئی ہمیں کوئی مفادات نہیں مل رہے یا ہمارے کوئی کام اس طرح کی کوئی ہماری نہیں ہے. ہماری صرف جنگ ہے کہ ہمارے جو غریب عوام نے ووٹ دیا ہے، جو ہمارے دوستوں نے ووٹ دیا ہے، کم سے کم اگر ہم ان کے حقوق ان کو نہیں دلوا سکتے تو پھر ہمیں سیاست کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بالکل. تو اب دیکھیں نا، میں اپنی بات کروں، میرے والد صاحب تو 1988 سے گیلانی صاحب کے دوست ہیں. میں خود 2002 سے اپنے والد صاحب اور اپنے بڑے بھائی کے ساتھ کمپین کر رہا ہوں گیلانی صاحب کی. مطلب دیکھیں نا، یہ بیچ کا سارا ہم نے اپوزیشن دیکھی. پھر 2008 میں گیلانی صاحب کو اللہ نے عزت دی، پرائم منسٹر بن گئے. تو گیلانی صاحب سے ہم نے کبھی کوئی اپنا مفاد یا کوئی کام نہیں کہا. ہم علاقے کے کام بھی کافی سر اپنے خود کر لیتے ہیں، جو ان کے ریلیٹڈ ہوتے ہیں تو ان کو ریکویسٹ کرتے ہیں. گیلانی صاحب نے ہمیشہ میرے لیے بڑے قابل احترام ہے. بڑے گیلانی صاحب نے ہمیں ہمیشہ اپنے بچوں کی طرح پیار دیا. اور اب 2008 میں پھر وہ پرائم منسٹر بن گئے. پھر 11 میں نائل ہو گئے تو عبدالقادر صاحب آئے، ہم نے ان کی بھی کمپین کی، ان کو جتوایا. پھر 13 میں عبدالقادر صاحب کا الیکشن تھا، اس میں ہم کھڑے رہے. پھر 18 میں ہم ان کے ساتھ کھڑے رہے. 23 میں ہم ان کے ساتھ کھڑے رہے. تو گیلانی صاحب نے مجھے جنرل الیکشن سے پہلے بلایا تھا. انہوں نے کہا کہ الیکشن آنے والا ہے تو کیا حالات واقعات ہیں. میں نے کہا حالات واقعات تو ٹھیک نہیں ہیں. میں نے انہیں تب بھی بتایا تھا. انہوں نے کہا وہ کیسے. میں نے کہا کہ رابطہ بہت کم ہے آپ کے بچوں کا حلقے میں. تو انہوں نے کہا گیلانی صاحب نے، اب لوگ کہتے ہیں کہ جی پتہ نہیں بچوں کے پیچھے ہی پڑ گئے ہیں. ان کے بچے جو ہے نا والد صاحب کے محسنوں کو ویسے ہی اچھا نہیں سمجھتے. اچھا، یہ میں ان نے کی کوئی والد صاحب کے ساتھ دیکھیں کوئی معاملہ ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ بھئی جو والد صاحب نے جو تعلق بنایا ہے ہم اپنا بنائیں یا ان کو چھوڑ دیں؟ دیکھیں کیا چاہتے ہیں وہ؟ میرے حساب سے تو والد کے دوست اور ہوتے ہیں، بچوں کے دوست اور ہوتے ہیں. تو شاید ان کی وہی پالیسی ہے کہ جی ہم اپنے نئے دوست بنائیں اور مخلص دوست ایکسپائر ہو چکے ہیں یا پرانے دوست ایکسپائر ہو چکے ہیں. سیاسی کیریئر کے اندر تو نہیں ہوتا نا اس طرح سے، والد کی یا پیچھے خاندان کی جو ایک بنی ہوتی ہے ساری حلقے کے اندر، وہ وہی اب چلاتے ہیں آپ بچے. دیکھیں نا کہ پھر ہم نے گیلانی صاحب نے کہا کہ میں خود آ رہا ہوں. میں نے کہا آپ آئیں گے ویلکم، اگر آپ کے بچے آئیں گے تو شاید ہم نہ چل سکتے. تو گیلانی صاحب نے کہا نہیں میں خود آؤں گا. وہ خود آئے، ہم نے ان کی کمپین کی. اس کے بعد پھر ان کو جو 100 ووٹوں کی لیڈ ملی، وہ کم سے کم ہم ایکسیپٹ کر رہے تھے کہ 30,000 ووٹوں سے وہ جیتیں گے. اچھا. تو گیلانی صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ 100 ووٹوں کی ہی لیڈ کیوں اتنا کم ٹرن آؤٹ اور ووٹ مجھے کم. میں نے کہا یہی میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ آپ کے بچوں کا حلقے میں نہ آنا، دوستوں سے نہ رابطہ رکھنا، یہ اس چیز کی آپ کو ملی ہے ووٹوں کی لیڈ. جو اگر وہ رابطہ رکھیں، دیکھیں جی بھائی ہم بھی تو ہیں نا، ہاریں بھی ہیں، اپوزیشنیں بھی دیکھی ہیں،
ہم نے لوگوں کو رابطہ نہیں چھوڑا لوگوں سے. اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ رابطہ نہیں کرتے, کالز نہیں اٹھاتے, کام نہیں کرتے, تو کیا ایسے کام تھے جو آپ ان سے کروانا چاہ رہے تھے جس کی وجہ سے آپ نے پوری اب اتنا بڑا کیریئر, اتنا بڑا وہ چھوڑ دیا پورا؟ بھائی ایسے ہے کہ ہمارے اب جب علی قاسم گیلانی صاحب کا الیکشن آیا, ہم نے سب نے بڑی محنت کی, اور جب وہ جیت کے چلے گئے تو ہمارا فرض ادا ہو گیا تھا. اب ان کا فرض تھا وہ اپنے والد کے موثروں سے بھی رابطہ رکھیں اور دوستوں سے بھی رابطہ رکھیں, سب کو ساتھ لے کے چلیں. اب انہوں نے ایک ہی حلقے میں دو تین تو ایم پی اے کے امیدوار اپنے کھڑے کیے ہوئے ہیں, دو تین کشتیوں پہ وہ سوار ہیں ایم پی اے کے امیدواروں پہ. نہ وہ اپنے ٹکٹ ہولڈر کے ساتھ سنسیئر ہیں, نئے ٹکٹ ہولڈر جو ہے نا وہ بھی ایک مہینہ ان کے ساتھ گزارتے ہیں, ایک مہینہ ان کے ساتھ گزارتے ہیں. تو یہ بھی لوگوں کے لیے بڑا ایک پریشانی کا باعث ہے کہ ہم کس طرف کھڑے ہوں. دوسری بات ہے کہ ہمارے حلقے میں جو ہماری یونین کونسل کے مسائل, فلڈ میں انہوں نے ہم سے کوئی رابطہ نہیں رکھا. میرے بڑے بھائی یہاں سے چیئرمین کا الیکشن لڑتے ہیں, میاں سلطان عالم بھٹا بنی میاں, ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت لوگوں کے ساتھ مسائل جو ہے نا لوگوں کے حل کیے. آپ کی ویڈیوز کے اندر بھی یہ موقف سامنے آیا, آپ نے کہا کہ 2025 کا جو سیلاب آیا ہے ہمیں کوئی رابطہ نہیں ہوا, نہ کوئی اسسٹنس ملی, ہم نے سارا کچھ کیا. پھر گیلانی کتنے مشکلات تھی اس دور کے اندر, کس طرح ان کی مدد چاہیے تھی؟ نہ جب آپ کا سٹنگ ایم این اے اور وہ رابطہ بھی نہ کرے آپ سے, اور آپ کے مسائل ہماری یونین کونسل میں بلکہ آئے, تو انہوں نے کہا جی میں نے پہلے سال 4 کروڑ روپے کا فنڈ دیا, اس میں ہم تھے بھی نہیں. پبلک نے ان کو کہا کہ جی کہاں لگا ہے فنڈ, تو انہوں نے کہا جی پچھلی چیزوں کی چلے معذرت آگے دیکھتے ہیں انشاءاللہ آگے. پچھلا وہ فنڈ کدھر گیا؟ وہ بتاتے نا کہ میں نے وہاں لگایا, میں نے وہاں لگایا, ان کو بتانا چاہیے تھا نا, ہم تو اس میں تھے بھی نہیں, حالانکہ ہماری یونین کونسل میں وہ آئے ہوئے تھے. تو 1 سال عرصہ چیئرمین سینٹ بنے ہوئے گیلانی صاحب کے, میں 1 سال بعد ان کے آفس گیا, میں نے ان کو صرف یہی جا کے بتایا کہ 1 سال گزر گیا ہے, علی قاسم گیلانی صاحب ہمارے پاس نہ آئے ہیں, نہ ہم سے ابھی کبھی انہوں نے پوچھا ہے کوئی علاقے کے مسائل کیا ہیں, نہ انہوں نے ہمیں ایک دفعہ انہوں نے مجھے فون کیا کہ جی سروے کروائیں, ٹھیکیدار کو بھیج رہا ہوں اور جو ہے نا وہ آپ کے جو ہے نا علاقے میں کام کروانا ہے. تو جو ٹھیکیدار صاحب آئے, ہم نے ہر سروے پہ اس نے ہماری تصویر بنائی اور وہ جا کے ان کو بھیجی اس ٹھیکیدار نے, تو انہوں نے مجھے وہی ساری تصویریں گروپ میں بھیجی. ہمارا ایک واٹس ایپ گروپ بنا ہوا ہے بڑے بھائی کے نام سے کہ جی یہ ساری چیزیں ڈن. اچھا. اس کے بعد کوئی 15-20 دن بعد مجھے ٹھیکیدار کا فون آیا کہ جی وہ تو 600-700 فٹ ٹف ٹائل دے رہے ہیں جس کی ایک گلی بھی نہیں بنتی تھی. اچھا. اب دیکھیں ہم ایک گلی بنوائیں اور 20 گلیوں والوں کو ناراض کریں, تو میں نے کہا یہ ایک گلی تو ہم خود بنوا لیں گے, اگر بنوانی ہوگی تو مہربانی کریں. یہ جو اپنے نئے دوست ان کے شامل ہوئے ہیں جو ان کے جنرل الیکشن پہ ان کے والد صاحب کے مخالف تھے, یہ اپنی ان کو فنڈ دیں, نئے دوستوں کو, ان کو خوش رکھیں. ہم یہ کام اگر کرنا ہو تو خود کرا لیں گے. اب دیکھیں کہ پھر گیلانی صاحب نے بیٹے کو فون کیا جب میں 1 سال بعد جب ملا ان سے, انہوں نے کہا کہ آپ ان سے رابطہ کیوں نہیں کرتے, آپ جائیں ان سے ملیں اور ان کے مسائل سنیں, مسائل حل کریں لوگوں کے. تو انہوں نے کہا میں پاپا بس بالکل میں جاؤں گا اور رابطہ کروں گا. اس کے بعد بھی 1 سال گزر گیا, آج تک انہوں نے ہم سے کوئی رابطہ نہیں کیا. پھر جا کے ظاہری بات ہے بھائی, ہم نے 5 سال بعد جب پبلک میں جانا ہے تو پبلک نے ہم سے پوچھنا ہے کہ جی آپ, میں تو جاؤں جی چیئرمین سینٹ آفس میں بیٹھ بھی جاؤں, کافی بھی پی لوں, گیلانی صاحب کے ساتھ تصویر بھی بنوا لوں, مگر 5 سال بعد جا کے پبلک کو کیا دکھائیں گے؟ جو لوگوں نے ساتھ دیا, جن لوگوں نے ساتھ دیا ہے. سیوریج کے مسائل ہیں یہاں پہ, پانی کے مسائل ہیں یہاں پہ, سڑکوں کے مسائل ہیں. ڈیولپمنٹ تو جی پاکستان بنا ہے, ہوتی آ رہی ہے, چلیں کم سے کم رابطہ تو رکھیں نا. اچھا آپ کے کوئی پرسنل اس طرح کے انٹرسٹ تو نہیں تھے کہ جو آپ بڑی چیزیں منوانا چاہ رہے ہیں اور اس وجہ سے آپ کی باتیں پوری نہ ہوئی اور آپ نے پھر یہ کہا کہ میں دیکھیں نہ ہم نے کبھی پرسنل انٹرسٹ والی سیاست کی ہے, یہ ہمارے مخالفین کو بھی پتہ ہے. نہ ہم نے کوئی پرسنل اپنے کبھی کوئی کام بتائے ہیں اور نہ ہی ہمیں کوئی پرسنل ان سے کوئی کام ہے. ہمارا پرسنل ان سے کوئی کام نہیں ہے. اور یہ ہمارا جب بھی جنگ ہے تو پبلکلی ان سے جنگ ہے کہ ہماری پبلک کے کام کریں اور ہم سے رابطہ رکھیں. سیاست ہم عزت کے لیے کرتے ہیں. کافی لوگ جو ہے نا وہ یہ سوشل میڈیا پہ ہماری, آج ہر بندے کے پاس کیمرہ ہے, دیکھیں جو بندہ 2.5 سال سے اگنور ہو رہا ہو نا تو یہ تکلیف ہوتی ہے. ہم نے ان کو اگر کوئی بات کی یا کوئی چیلنج دیا تو وہ ہم 2 بھائیوں نے اپنے سر پہ نہیں دیا, ہم نے پبلک سے پوچھا جی ہم چیلنج دیں, انہوں نے کہا جی بالکل دیں. آپ نے اتنا سخت چیلنج دے دیا کہ آپ گیلانی صاحب کو کہا کہ آپ اگلے الیکشن میں ہمارے حلقے سے ایک بھی پولنگ نہیں جیت سکتے, تو آپ نے اتنی کانفیڈنس. دیکھیں 2002 میں ان کے کوئی بستے اٹھانے والا نہیں تھا, تب بھی ہم نے ادھر سے ان کو جتوایا تھا. اب بھی ان کے 2008 میں 2013 میں تو ہم نے ہمیشہ سپورٹ کیا جب ہم سائیڈ پہ ہو جائیں گے. ہم نے ان کو اقتدار میں چھوڑا ہے, ہم نے ان کو سیاسی علیحدگی اقتدار میں کی ہے کہ آپ اپنی محنت کریں,
जीत जाए, हमारा सियासी कोई सियासत कारोबार नहीं है भाई, हम सियासत छोड़ देंगे। अगर वो जीत गया तो छोड़ देंगे आप? हम सियासत छोड़ देंगे, कोई इशू नहीं है, मैदान तो लगने देना, हमें अपनी पब्लिक पे भरोसा है। इतना अरसा आप लोगों ने एक जगह पे सियासत में लोगों के दिलों में राज किया है और अब आप ऐसे आसानी से देखिए, हमें लोगों के दिलों से तो नहीं खत्म कर सकते ना, सियासत तो वो करे ना कि जो जिसका कारोबार है, हमारा कोई कारोबार नहीं है। हम सियासत, हम तो लोगों की सियासत के बगैर भी खिदमत करते आए हैं, हमारे बुजुर्ग भी करते आए हैं, आगे हमारी इंशाल्लाह नस्लें भी करेंगी। ऐसा तो नहीं है कि आपके वालिद साहब का जो ताल्लुक था गिलानियों के साथ और अब वो चले गए हैं तो उसके बाद आपके साथ उनके साथ उस तरह रिलेशन नहीं बन पाए? भाई सीधी बात बताओ ना, अब आप मौके पे आए हैं, आपने देखा है, असल में गिलानी साहब के बच्चों को ना V8 वाले दोस्त पसंद है, अच्छा, लैंड क्रूजर वाले लोग पसंद हैं, ठेकेदार पसंद हैं, तो वो जो है ना मुखलिस दोस्त पसंद नहीं है। अगर मुखलिस दोस्त पसंद होते, लोग नाराज ना होते, तो उनको इस बारे में सोचना चाहिए। मैंने बड़े गिलानी साहब को भी रिक्वेस्ट की है, हमने उस दिन बिल्कुल अलहदगी कर देनी थी, हमने पार्टी भी छोड़ देनी थी, मगर हमने सियासी अलहदगी की है। ये मैं लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ आपके तफस्सुस से कि हमने सियासी अलहदगी इसलिए की है कि गिलानी साहब ये ना कहें हमारे मोहसिन घराना था, हमें अचानक आके इलेक्शन के 5 साल बाद छोड़ दिया है। फिर लोग कहते हैं कि जी हाँ जी, इन्होंने मजे तो लेते रह गए इक़्तिदार के और अब छोड़ रहे हैं। वैसे इस वक्त जिस तरह से गिलानियों का राज है मुल्तान के अंदर, तो आपको इक़्तिदार के मजे लेना चाहिए थे, ताल्लुक बनाना चाहिए था, फायदे लेने चाहिए थे। इस वक्त में जो तो उनके साथ तोड़ देना, छोड़ देना तो ये बेवकूफ़ी नहीं हो सकती? देखिए, जहाँ इज्जत ना हो ना, फिर उधर से किनारा कर लेना चाहिए। क्या इज्जत चाहिए आपको? तो क्या चाह रहे हैं? वोट दिए हैं तो कम से कम उनको आना चाहिए, हमारे पास रब्ता करना चाहिए, लोगों के मसाइल सुनने चाहिए। तो फिर ऐसे हमने क्या करना है इक़्तिदार को, या ऐसे मतलब हमने तो कई दफ़ा ऑपोजिशन इक़्तिदार आए गए, सदा नाम अल्लाह का रहना है भाई। तो आपने एक बड़ा चैलेंज जो दिया है कि हमारे इलाके से कोई एक भी पोलिंग वो नहीं जीत सकता। अगर आपका इलाका उनके साथ नहीं खड़ा होता अगले इलेक्शन में, उनके लिए कितना झटका लगेगा? ये तो देखिए इलेक्शन पे पता चलेगा, हमें अपनी पब्लिक पे उम्मीद है, उनको पता है कि जब ये हमें तनहा नहीं छोड़ते तो हमें भी पता है कि वो हमें कभी किसी भी मैदान में हारने नहीं देंगे। अच्छा, अब अली कासिम गिलानी आए थे एक बार आपके हल्के में शराब के दौर में, वीडियो भी सामने आई है, वो कह रहे हैं 4 करोड़ रुपए के फंड आपके हल्के के अंदर हमने लगाए हैं। वो 4 करोड़ भी तो उन्होंने आपको दिया? नहीं, हमें तो नहीं दिया। तो वो कह रहे हैं आपके हल्के के अंदर 4 करोड़ वो पब्लिक को कह रहे हैं, किस तरह से लगाया? वो पब्लिक को कह रहे हैं कि जी मैंने पहले साल में अपने इस यूनियन कौंसिल में 4 करोड़ पे दिया, पब्लिक को कह रहे हैं। अच्छा, तो उनको बताना चाहिए था, जब पब्लिक ने पूछा कि यहाँ कुछ नहीं लगा, तो वो जिनको दिया था उनसे पूछते कि कहाँ लगा है। सवाल तो बनता था ना, MNA साहब को पूछना चाहिए था कि भाई मैं, ये पब्लिक कह रही है फंड कहाँ लगा है, तो MNA साहब को यही नहीं पता था कि फंड कहाँ लगा है। तो वो कहाँ लगा है? ये तो अब हमें भी नहीं पता ना कि कहाँ लगा है भाई, ये तो MNA साहब से आप सवाल करें कि फंड कहाँ लगा है, जहाँ लगा है वो बताएं। तो आप उनके सपोर्टर थे, आपको भी नहीं पता कि कहाँ लगा, आपको नहीं बताया गया कि पैसे कहाँ लगा? भाई मुझे पता होता तो मैं जरूर उनकी इतनी तो है हमारी उनके साथ वफादारी कि मैं बताता कि वहाँ फंड लगा है। मैं अगर मेरे इल्म में होता, ना मुझे फंड दिया है, ना मुझे पता है, ना नीचे ग्राउंड पे पब्लिक को दिया है। पब्लिक ने उनसे सवाल किया कि कहाँ लगा, यहाँ कुछ नहीं लगा, तो उन्होंने कहा जी अच्छा मैं पिछली गलतियों की माफी, आगे देखते हैं। फिर आगे देखें, अल्लाह पिछले 4 करोड़ पे खत्म। पता नहीं आप, ये तो भाई कासिम गिलानी साहब, मैं नहीं करता, पता है लगा भी हो। अच्छा, आपके घर की तरफ आते हुए रोड भी टूटा हुआ है, अभी आप अपना रोड नहीं बनवा रहे, आप अच्छा, कह रहे हैं इसका रोड का मैं बता दूं आपको, ये जो रोड बना रहे हैं, ये कमिश्नर साहब हमारे एक रिश्तेदार हैं, वो बैरोक्रेट्स रहे हैं, रिटायर हुए हैं, तो उन्होंने कमिश्नर साहब को रिक्वेस्ट की थी कि ये रोड बिल्कुल खस्ता हालत है, इसको मेहरबानी करके बनाया जाए। तो वो हमारे रिश्तेदार की रिक्वेस्ट पे कमिश्नर साहब ने अपने ज़ाती जो गवर्नमेंट का फंड है, कि इतनी बुरी हालत थी रोड की टूटी हुई, तो वो बनवा रहे हैं। ये रोड भी जो है ना कोई सियासी फंड से या किसी सियासी MNA-MP की मरूने मिन्नत ये नहीं है। अच्छा, कल को आपने तो एक बड़ा चैलेंज ले लिया है, गिलानियों को छोड़ने का फैसला भी किया है जी, तो आपके हल्के के अवाम को अगर कोई और पसंद आ जाए, किसी और के साथ मिल जाए, तो फिर आप कहाँ जाएंगे? हम भी जो कुछ है अवाम के साथ हैं, अगर अवाम हमें इग्नोर कर देगी तो हमें कोई उसमें गिला नहीं है अवाम से। अवाम तो उसको एक्सेप्ट करेगी ना जो उसकी भलाई की बात करेगा। तो हम तो अवाम के लिए अलहदा हुए हैं, अपने लिए तो नहीं हम अलहदा हुए।
گیلانی صاحب پچھلے دنوں میں ملتان بھی آیا، انہوں نے تقریر کے دوران کہا ہے کہ وہ سیاستدان کامیاب ہے جس کا کارکن مضبوط ہو. آپ ان کے مضبوط کارکن تھے، تو آپ اب کمزور پڑ گئے، تو دیکھیے آپ کیا سمجھتے ہیں ان کی سیاست کا کیا اثر پڑا؟ میں نے جب گیلانی صاحب کو بتایا تھا، بڑے گیلانی صاحب کو اس چیز پہ، انہوں نے بیٹے کو کہا اور بیٹے کو فوراً اس چیز پہ سوچنا چاہیے تھا کہ بھی جب میرے والد صاحب کا حکم ہے تو میں جاؤں ان سے رابطہ کروں. پھر اب گیلانی صاحب کی مجھے کال آئی عید سے 2 دن پہلے کہ بھئی یہ کیا مسائل ہیں. تو میں نے کہا کہ میں آپ کے پاس 1 سال پہلے گیا تھا، آپ کو یاد ہے، اپنے بیٹے سے پوچھیں آپ کہ بھی انہوں نے ہم سے رابطہ کیا. تو انہوں نے جب بیٹے سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی بالکل میری غلطی ہے، جس میں میرے کچھ ریلیٹیو بھی بیٹھے تھے جنہوں نے آ کے ہمیں مجبور کیا. مجھے رانا محمد الحسن صاحب کی کال آئی، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. مجھے بڑے گیلانی صاحب کی کال آئی، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. مجھے رانا اقبال سراج صاحب کی کال آئی. مجھے گورنر صاحب سردار سلیم حیدر صاحب، انہوں نے بھی میرے تحفظات سنے اور انہوں نے کہا کہ ہم بالکل میں اس کا بتاؤں گا. تو باقی یہ ہے کہ بھائی دیکھ لیں آپ، ہم تو پبلک کے فیصلے پہ. اچھا، آپ کے اپنی فیملی بھٹا خاندان کے اندر بہت سارے گروپس ہیں اور بہت ساری پارٹیز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اپنی فیملی بھی ایک پیج پہ موجود نہیں ہے، اور آپ کس طرح سے پھر آگے سروائیو کریں؟ ہمارے جو کزن ہے شہزاد مول بھٹا، وہ نون لیگ سے الیکشن لڑتے ہیں. ان کے وہ ہر دفعہ ہمیں بہت مجبور کرتے ہیں میرے ایم این اے کو ووٹ دیں، مگر ہم ان کی اس بات پہ معذرت کرتے ہیں ان سے کہ ہمارا ایک پرانا تعلق ہے، ہم ایک جگہ پہ کھڑے ہیں، آپ کو تو ہم ووٹ دیں گے ایز اے برادری. تو یہ بھی اچھی بات ہے کہ بھئی ایم پی اے اور ایم این اے کا ووٹ الگ الگ ہے. تو اب لوگ کہیں کہ جی یہ نیچے اوپر ایم پی ایم این اے کو ایک ہی ووٹ دیں، لوگوں کو یہ نہیں پتا. سید ناظم حسین شاہ صاحب کے ساتھ ہم نے ساری زندگی گزاری، جب ہمارا بلدیاتی الیکشن آیا تو انہوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیے، تو پھر ہم ان کو کیسے ووٹ دیں ان کے بچے. دوسری بات ہے کہ ہمارا برادری کا اپنا امیدوار ہے ایم پی اے پہ نون لیگ کا، تو ہم ان کو ایم پی اے کا ووٹ دیتے ہیں، اوپر گیلانی صاحب کو ووٹ دیتے ہیں. گیلانی صاحب سے ہم اس لیے تو نہیں دیتے کہ گیلانی صاحب جو ہے نا وہ کچھ بن جائیں گے تو ہم ان سے فائدہ لیں گے، یا نون لیگ کا کوئی بن جائے گا تو ہم اس سے فائدہ لیں گے. دیکھیں ہم صرف تعلق کو پریفر دیتے ہیں، ہم نے تعلق کو پریفر دیا ہے، چاہے ان کے اوپر اقتدار ہے یا زوال ہے، ہم نے ان کو ووٹ دیے ہیں. اپنے جو شہزاد مقبول بھٹا صاحب کی، بلکہ ہم نے گیلانی صاحب کے کہنے پہ 2 دفعہ مخالفت بھی کی تھی، گیلانی صاحب کے ایم پی ایس کو ووٹ دیے تھے. تو اس میں یہ کوئی نہیں ہے کہ بھی ہم اللہ معاف کرے کہ جو ہے نا ہم نے پھر شہزاد بھائی اور ہماری برادری کا آپس میں کمپرومائز ہو گیا. انہوں نے بلکہ ہم نے ساری زندگی ان کی مخالفت کی. چیئرمین کی ٹکٹ میرے بڑے بھائی کو ہماری پوری برادری نے دی، اور ہمارے بڑے بزرگ میاں فضل حسین صاحب اور شہزاد مقبول بھٹا صاحب نے کہا کہ جی آپ لڑیں، اور انہوں نے اپنے بھائی کو دوسری یونین کونسل میں بھیجا. تو اس ٹائم پیپل پارٹی کا یہاں پہ امیدوار بھی نہیں تھا، تو ہم نے الیکشن لڑا. مگر ہم نے اس بات پہ بھی یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں گیلانی صاحب کے مخالفین جو اس ٹائم اقتدار میں تھے، انہوں نے کہا کہ آپ نون لیگ کی ٹکٹ سے الیکشن لڑ رہے ہیں، ہم بھی آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، ہم اقتدار میں ہیں، آپ مہربانی کر کے آئندہ جنرل الیکشن پہ ہمیں سپورٹ کریں گے ایم این اے کے لیے. ہم نے ان کو معذرت کی تھی، ہم نے اپنی چیئرمینی کی سیٹ قربان کی تھی، مگر وفاداری تبدیل نہیں کی تھی. تو اب اس سے زیادہ مخلصی ہم کیا کریں بھائی ان لوگوں کے ساتھ. مجھے ابھی آپ نے گیلانیوں سے تو علیحدگی اختیار کر لی، آگے کیا پلان ہے، کس جماعت میں جانے کا ارادہ؟ دیکھیں یہ سارا ہمارا ایک گروپ ہے، وہ پوری فیصلہ کرے گا کہ آگے ہم نے کس کے ساتھ. ہم نے گیلانی صاحب کو اپنے تحفظات بتا دیے ہیں، اگر گیلانی صاحب اس میں کوئی برج کا رول ادا کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو ان کو نئے دوست بہت، اور ہمیں بھی نئے دوست پھر بہت، پھر ہمارے لیے راستے بہت کھلے ہوں گے. سیاست کریں گے انشاءاللہ، اور پھر میدان لگائیں گے. امکانات کیا ہیں، تھوڑا سا کوئی اشارہ بتائیں کہ کس طرح، اگر فار ایگزامپل نہیں ہوتے. دیکھیں الیکشن کا بھی وہ نہیں ہے، مگر مخلص دوست کو اگر آپ عین موقع پہ دھوکہ دیں تو وہ بھی اچھی بات نہیں ہے. تو ہم نے ان کو بڑے ٹائم سے اپنی علیحدگی کی ہے کہ شاید ہم آپ کو اچھے نہیں لگتے، یا آپ کے والد کے محسن ہیں تو ہم سے پتہ نہیں آپ کو کیا گلہ ہے جو آپ ہمارے پاس آتے ہی نہیں ہیں. ہم سے کوئی، یا تو ہماری یونین کونسل میں نہ آتے ہوں، آتے ہیں ہم سے رابطہ نہیں کرتے، تو پھر ہم نے انہیں کہا ہے کہ پھر ہم آپ سے سیاسی علیحدگی کر لیتے ہیں، آپ اپنا گروپ مضبوط کریں. آگے جو ہے نا ہم دیکھیں گے جنرل الیکشن پہ، جب الیکشن کی فضا آئے گی کہ کون سا اچھا امیدوار ہے، کون کون ٹکٹ ہولڈر ہے، کون ہمارے مزاج کو سمجھ. دیکھیں ہم یہ بھی بڑا وفاداریاں تبدیل کرنا بڑا تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے بھائی. تو نئے بندے کے ساتھ ایڈجسٹ ہونا، اس کو اپنے مزاج کے مطابق بنانا، تو یہ بڑی چیزیں ہیں. تو ہم دیکھیں گے کہ کون سا اچھا ہے ہمارے گروپ کے لیے، جو ہمارے گروپ کو عزت دے، ہمارے لوگوں کے مسائل حل کرے، تو ہم ضرور انشاءاللہ ان کے ساتھ دیکھیں گے. اگر ہمارے ان سے تحفظات دور نہ ہوئے تو ہم بالکل اعلان کریں گے. اچھا، ایک آپ نے اعلان کیا علیحدگی کا، اس کے بعد کن کن لوگوں نے، کس جماعتوں نے آپ کے ساتھ رابطہ کیا کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں؟
کوئی آفرز آئی ہیں؟ جتنے بھی گیلانی صاحبان کے مخالفین ہیں سب نے رابطہ کیا ہے ہمارے. دیکھیں وہ کوئی ذاتی دشمن تو ہے نہیں, سیاسی مخالف ضرور ہیں ہمارے لیے قابل احترام ہے, بلکہ گیلانی صاحبان سے زیادہ وہ ہماری خوشی و غمیوں میں شرکت کرتے ہیں مخالفین. اور ہم جو ہے نا کبھی بھی آج تک ان کے ڈیرے پہ نہیں گئے, یہ میں آن میڈیا کہہ رہا ہوں آپ کو, اس ٹائم تک تو نہیں گئے اچھا کبھی بھی ان کے ڈیروں پہ. جتنے بھی گیلانی صاحب کے مخالفین ہیں آپ کسی سے بھی پوچھ لیں, کوئی آگے کہہ دے نہیں جی ہمارے یہ بھائی یا ان کا والد ہمارے ڈیرے پہ آیا تھا, تو ہم نے کبھی وفاداری تبدیل نہیں کی. وفاداری تبدیل کرنے پہ ان کے بیٹے ہمیں مجبور کر رہے ہیں. اچھا, جتنے بھی گروپس ابھی گیلانی خاندان کو چھوڑ رہے ہیں, ابھی ایک دو گروپس MS100 کے پاس چلے گئے, جی تو کیا امکانات لگتے ہیں کہ MS100 آپ کو آفر کریں؟ آپ خود ماشاءاللہ ملتان کی میڈیا میں ایک اچھے پاپولر جو ہے نا وہ ہمارے بھائی ہیں اور ماشاءاللہ بڑی محنت کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ گیلانی صاحب کے بیٹے کے ساتھ ضمنی الیکشن میں کافی لوگ چھوڑ کے آئے تھے, حاجی اسکندر صاحب کو جو چیئرمین تھے کافی واپس چلے گئے ہیں, تو کوئی ہلچل نہیں مچی. ہماری ہلچل اس لیے مچی ہے کہ ہمیشہ دیانتداری اور ایمانداری کی سیاست کی ہے بھائی, اور اچھی مخلصی کر کے دوستوں کے ساتھ چلے ہیں, تو اس لیے یہ ہے نا اتنی ہائپ کریٹ ہوئی ہے. اس میں جن دوستوں نے ہمیں منانے کی کوشش کی ہے, کافی ہمارے فیملی کے بزرگ بھی تھے, وہ بھی ہمارے پاس آ کے بیٹھے رہ گئے. مگر یہ گیلانی صاحب کو سوچنا چاہیے کہ اس پہ زیر غور کریں, ان کے مخلص دوست ان سے دور ہو رہے ہیں. ضروری تو نہیں کہ بھائی ووٹ ہی اس کے ہوں تو اس کے ساتھ رابطہ رکھنا چاہیے, وفاداریاں بھی کچھ ہوتی ہیں, مخلص دوست بھی ہوتے ہیں. تو اچھا, گورنر سردار صاحب نے آپ کے ساتھ نہیں رابطہ کیا؟ وہ آپ کے قریبی بھی ہیں, مطلب تعلق بھی ہے اور پارٹی بھی ہے. لیکن وہ سب کے ہیں, سارے پنجاب کے گورنر ہیں, وہ سب سے پیار رکھتے ہیں. انہوں نے مجھے بالکل رابطہ کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ تحفظات آپ کے ہم دور کریں گے. تو اس لیے ابھی دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے. آخر میں کیا پیغام دیں گے اپنے حلقے کے عوام کو بھی اور گیلانی خاندان کو بھی؟ دیکھیں حلقے کی عوام کے ساتھ ہم کھڑے ہیں, اپنے دوستوں کے ساتھ ہم کھڑے ہیں ہمیشہ, اور گیلانی صاحب کو تو ہم اپنا جو موقف ہے بتا چکے ہیں. اب دیکھیں وہ کیا کردار ادا کرتے ہیں. نہیں تو بھائی ہمارے لیے راستے بہت کھڑے ہیں, کھلے کھڑے ہیں, اور انشاءاللہ جلد فیصلہ کریں گے اپنے گروپ کے ساتھ. یہ دیکھ لیں گے آپ ایک گروپ پہ وائس کال پہ ماشاءاللہ ہزاروں کی تعداد میں دوست آ گئے تھے یونین کونسل سے. جی بہت شکریہ. ہمارے ساتھ محمد علی بھٹا موجود تھے اور انہوں نے اپنا موقف ابھی بیان کیا ہے, کس طرح سے انہوں نے گیلانی خاندان کو چھوڑ کے, اور کیا وجہ تھی, کیا تحفظات تھے, کس وجہ سے انہوں نے چھوڑا ہے. تو ابھی ان کے ابھی چیزیں آگے سامنے آنی ہیں. امید کرتے ہیں آج کی گفتگو آپ کو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں نیکسٹ پروگرام میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.